السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، امید ختم ہو چکی ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ اب شاید کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یقین مانیے، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کئی بار ہمارا سب سے مشکل وقت ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا میریکل لے کر آتا ہے۔ جب انسان دنیا کے ہر دروازے پر دستک دے کر تھک جاتا ہے، تب ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، استغفار کا دروازہ۔ صرف ایک بار دل سے استغفر اللہ کہہ دینا کئی بار ایسی رحمتیں کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، بیماری ہے، رزق کی تنگی ہے، دل کا درد ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے جو کسی کو بتا نہیں پا رہے ہیں، تو اس میریکل کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اس لڑکی کی زندگی کا سچ ہے جس نے ہر طرف سے ٹوٹنے کے بعد صرف استغفار کو پکڑا اور پھر اس کی زندگی میں ایسا میریکل ہوا جسے سن کر آپ کا دل بھی اللہ پر بھروسے سے بھر جائے گا۔ اب میں آپ کو ان کی میریکل سناتی ہوں۔ کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں عائشہ ہوں۔ وعلیکم السلام۔ کچھ مہینے پہلے تک میری زندگی بالکل الگ تھی۔ اگر کوئی مجھے اس وقت دیکھتا تو شاید کبھی نہیں سوچ سکتا کہ میں اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میری امی بہت بیمار تھیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ابو کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ میں سلائی کر کے گھر چلاتی تھی، لیکن جتنا کماتی تھی اس سے صرف 2 وقت کا کھانا مشکل سے ہو پاتا تھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے جو کہا اس نے میری دنیا ہلا دی۔ انہوں نے رپورٹ دیکھتے ہوئے کہا، ترنت علاج شروع ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اس پل ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے رپورٹ ہاتھ میں لی اور اسپتال سے باہر بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، گھر میں پہلے ہی بہت تنگی تھی۔ اس رات جب میں گھر لوٹی، میری امی مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے جھوٹی مسکان کے ساتھ کہا، جی امی سب ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رات میں جب امی سو گئی، میں اپنے کمرے میں کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں بس ایک ہی سوال تھا، یا اللہ اب کیا کروں؟ اسی وقت مجھے اپنی نانی کی بات یاد آئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، جب ہر راستہ بند لگے تو استغفار پڑھنا شروع کر دو، اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس رات میں نے پہلی بار پورے دل سے پڑھنا شروع کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شروع میں صرف زبان چل رہی تھی، پھر دھیرے دھیرے دل بھی جڑنے لگا۔ میں روتے روتے پڑھتی رہی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، فجر تک صرف میں یہی پڑھتی رہی۔ صبح جب نماز پڑھی تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پریشانی تو وہی تھی، لیکن دل میں امید واپس آنے لگی تھی۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو، میں ہر وقت استغفار پڑھوں گی۔ سلائی کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے جاگتے، ہر وقت۔ کچھ دن بعد ایک عجیب بات ہوئی، میرے فون پر کال آئی۔ یہ ایک بوٹیک سے تھی جہاں میں نے کئی مہینے پہلے کام کے لیے اپلائی کیا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ آج انٹرویو کے لیے آ سکتی ہیں؟ میں حیران رہ گئی، میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پورے راستے میری زبان پر صرف ایک ہی وظیفہ تھا، استغفر اللہ۔ انٹرویو بہت اچھا گیا، انہوں نے میری ڈیزائنز دیکھی، ترنت نوکری دے دی۔ سیلری بھی امید سے زیادہ تھی۔ میں گھر آ کر سجدے میں گر پڑی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اصلی امتحان ابھی باقی تھا۔ 3 دن بعد امی کی طبیعت اچانک بہت بگڑنے لگی، انہیں فوراً اسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا، آج ہی آپریشن کرنا ہوگا۔ میں گھبرا گئی، میرے پاس ابھی بھی پورے پیسے نہیں تھے۔ میں اسپتال کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی، میری زبان پر پھر وہی تھا، استغفر اللہ۔ تبھی ایک نرس میرے پاس آئی، انہوں نے پوچھا، کیا آپ عائشہ ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ انہوں نے کہا، آپریشن کا پورا بل جمع ہو چکا ہے۔ میں سن رہ گئی، میں نے کہا، لیکن کس نے؟ انہوں نے کہا، ایک عورت تھی، انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس پل مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میری پکار سن لی ہو۔ میں نے اسپتال کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب تو کتنا کریم ہے۔ آپریشن شروع ہوا۔ 4 گھنٹے تک میں باہر بیٹھی رہی، ہر منٹ جیسے 1 سال لگ رہا تھا۔ میں بس لگاتار استغفار پڑھتی رہی۔ آخر ڈاکٹر باہر آئے، انہوں نے مسکرا کر کہا، آپریشن سفل رہا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ اس دن میں نے جانا کہ میریکل سچ میں ہوتے ہیں، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ بل جمع کرنے والی بزرگ مہیلا تھیں جن سے میں بازار میں ملی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں صرف ذریعہ ہوں، مدد اللہ نے بھیجی ہے۔ ان کی بات سن کر میں رو پڑی۔ اس دن میرے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کچھ مہینے بعد امی پوری طرح ٹھیک ہو گئیں۔
میری نوکری بھی بہت اچھی چلنے لگی۔ پھر اسی بوٹیک کی مالکن نے مجھے پارٹنر بنا دیا۔ جس لڑکی کے پاس علاج تک کے لیے پیسے نہیں تھے، آج اسی کے پاس اپنا گھر تھا، امی کی دوائیاں تھیں، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ تھا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا میریکل پیسے یا نوکری نہیں تھا، سب سے بڑا میریکل تھا میرے ٹوٹے ہوئے دل کا دوبارہ جڑ جانا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی کسی درد سے گزر رہے ہیں تو امید مت چھوڑیے، دل سے استغفار پڑھیے، کیونکہ کئی بار میریکل بس ایک استغفر اللہ دور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔